لہو لہو غزہ کی پکار، ملک کی سیاسی قیادت ہم آواز، فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے اختلافات بھلا دیے۔ ایوان صدر میں صدر مملکت کی میزبانی میں غزہ آل پارٹیز کانفرنس، تحریک انصاف کے سوا بیشتر جماعتوں نے شرکت کی۔ اسرائیل کے خلاف نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی 14 نکاتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اہل فلسطین کی نسل کشی کی شدید الفاظ میں مذمت، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ صدر زرداری نے کہا عالمی برادری اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی سے روکنے میں ناکام ہو چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دو ریاستی پیغام کی تائید نہیں کرنی چاہیے، ورکنگ گروپ بنائیں گے جو عالم اسلام کا پیغام پہنچائیں گے۔ ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو اپنی قراردادوں پر عمل نہ کروا سکے، جو ظلم و بربریت کو نہ روک سکے۔ نواز شریف کا اے پی سی سے خطاب، مولانا فضل الرحمان بولے فلسطین کے خطے پر اسرائیل کے وجود کا کوئی جواز نہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث پر تعجب ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا پاکستانی عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، جہاں فلسطین کا مسئلہ ہوگا وہاں سب ایک پیج پر ہوں گے۔ ہمیں اسلامی ممالک کے تمام سربراہوں کا بھی اجلاس بلانا چاہیے۔ حماس ایک لیجیٹیمیٹ فورس ہے، میرا تو مطالبہ ہے کہ حماس کا آفس ہونا چاہیے پاکستان میں۔ اسرائیل کو ریاست نہیں مانتے، فلسطین کی آزاد ریاست کی بات ہونی چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان کا دو ٹوک موقف، کہا دو ریاستی حل اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں حماس کے دفتر کا مطالبہ کر دیا۔ خالد مقبول صدیقی بولے سفارتی طور پر ہنگامی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ایمل ولی نے سوال کیا کیا گارنٹی ہے اسرائیل کو ماننے سے ظلم کم ہو جائے گا؟ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ مظالم، پاکستان میں نہتے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں اور احتجاج، شرکاء نے اسرائیلی جارحیت اور مظالم کی شدید مذمت کی۔ ریلیوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کی تصدیق، 70 سے 80 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ بم ڈسپوزل یونٹ کی رپورٹ کے مطابق دھماکہ گاڑی میں نصب BBID ڈیوائس کی مدد سے کیا گیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے ڈبل کیبن گاڑی کراچی سے خریدی۔ چینی انجینئرز کی کوسٹر ہدف تھی، پروٹوکول کی گاڑی بیچ میں آنے کی وجہ سے حملہ آور ناکام ہوئے۔ حملے کی منصوبہ بندی کراچی میں بلوچ پاڑے میں کی گئی۔ واقعے میں 2 چینی شہریوں سمیت 3 افراد کی جانیں گئیں، 17 زخمیوں کا علاج جاری۔ چینی سفارت خانے کی کراچی دھماکے کی مذمت، پاکستانی حکام سے مکمل تحقیقات اور حملہ آوروں کو سزا دینے کا مطالبہ۔ بیان میں کہا چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے دہشت گرد کارروائی کو پاک چین دوستی پر حملہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مجید بریگیڈ سمیت بزدلانہ حملے کے تمام ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ملک میں ایک کے بعد دوسرا مارشل لا آ جاتا ہے، عدلیہ بھی مارشل لا کی توثیق کر دیتی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، کہا غیر آئینی اقدام کی توثیق کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ چیف جسٹس نے مارگلا ہلز تجاوزات توہین عدالت کیس میں ریمارکس دیے، کیا سوشل میڈیا اداروں اور ججز کو گالیاں دینے کے لیے ہے؟ توپوں کا رخ ججز کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا حکم غلط ہے تو اس پر اٹیک کریں، لوگ اداروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کو سیل کر دیا گیا۔ سی ٹی اے نے بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی پر کے پی ہاؤس سیل کیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا یہ فیڈریشن کی اکائی پر جعلی حکومت کا حملہ ہے۔ کے پی ہاؤس خیبر پختونخوا حکومت کی ملکیت ہے۔ کے پی ہاؤس میں حملے کی تحقیقات خصوصی کمیٹی کرے گی۔ کمیٹی میں حکومتی اور اپوزیشن اراکین شامل ہوں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک متفقہ طور پر منظور۔ تحریک انصاف کے مظاہروں میں سرکاری گاڑیوں کے استعمال کا انکشاف،
درجنوں گاڑیاں ویئر ہاؤس اور محکمہ ایکسائز سے لے کر سی ایم ہاؤس میں جمع کی گئیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس سے گاڑیاں کارکنوں کو دی گئیں. آج نیوز نے 52 گاڑیوں کی فہرست حاصل کر لی. اسلام آباد میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور، عمر ایوب اور عامر مغل پر دہشت گردی کا مقدمہ درج. اڈیالہ جیل میں 18 اکتوبر تک ملاقاتوں پر پابندی. حکام کے مطابق ایس سی او اجلاس کے موقع پر سیکیورٹی خدشات کے باعث احکامات جاری کیے گئے. اطلاق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر بھی ہوگا. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور. عشق کے جنون میں 13 افراد کی جان لینے والے ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ. شائستہ اور امیر بخش پولیس کے حوالے. دونوں ملزمان نے 1 ماہ پہلے اپنے خاندان کو زہریلا کھانا کھلا کر موت کی نیند سلا دیا تھا. رانی پور میں کمسن بچی فاطمہ فروڑو سے زیادتی اور ہلاکت کیس. سندھ ہائی کورٹ کے از خود نوٹس پر سماعت. بچی کے والدین نے بتایا ڈرایا دھمکا کر سلینامہ پر دستخط کروائے گئے. کیس کراچی منتقل کرنے کی استدعا. جہانیہ میں سینئر صحافی شبیر انجم مبینہ طور پر اغوا. بیٹے کا کہنا ہے 2 روز بعد شکارپور سے تاوان کی کال موصول ہوئی. اغوا کاروں نے 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا ہے. شبیر انجم مقامی اخبار سے منسلک ہیں. کراچی میں مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی. گورنر ہاؤس میں شہید بے نظیر بھٹو دیوان یونیورسٹی کا خصوصی کانوکیشن. گورنر کامران ٹیسوری نے ڈگری تفویض کی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی. ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 85,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا. کاروبار کے اختتام پر 84,910 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا. ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 200 روپے کا اضافہ. قیمت 2,75,700 روپے ہو گئی.